الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ گوشت کون سا کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے اور کیسے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر گوشت کھاتے وقت کون کون سی احتیاطیں کرنا ضروری ہیں، پھر بڑے گوشت کے فائدے کیا ہیں، چھوٹے گوشت کے فائدے کیا ہیں، بڑا گوشت کس کو کھانا چاہیے، کس کو نہیں کھانا چاہیے، چھوٹا گوشت کس کو کھانا چاہیے اور کس کو نہیں کھانا چاہیے۔ پھر ایک ایسا نسخہ دوں گا جس سے جتنا مرضی آپ گوشت کھا لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سارے کا سارا گوشت آپ کا ہضم ہو جائے گا۔ کوئی آپ کو بدہضمی نہیں ہوگی، کوئی آپ کو گیس نہیں ہوگی، کوئی آپ کو پیٹ میں درد نہیں ہوگا، اور پھر دونوں گوشت، چھوٹے کا اور بڑے گوشت کے مزاج بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو آج کی ویڈیو تھوڑی سی تفصیل سے ہوگی، تو ویڈیو کو آپ جب مکمل دیکھیں گے تب بھی آپ کو درست معلومات مل سکے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے سنت ابراہیمی کے لیے اپنے حساب سے جانور لے لیے ہوں گے۔ کسی نے بڑے جانور کے اندر حصہ ملایا ہوگا، کسی نے بکرا خریدا ہوگا، کسی نے دمبا چھترا خریدا ہوگا، کسی نے اونٹ کے اندر حصہ رکھا ہوگا۔ ہر کسی نے اپنی اپنی حیثیت سے سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی ہوگی۔ تو میری طرف سے آپ کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ عید الاضحیٰ اس جذبے، اس جنون کا نام ہے جس پہ حضرت ابراہیم نے بے شمار اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں پیش کیں، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد اللہ کے راستے میں وقف کر دی۔ تو اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ تا قیامت اپنے بیٹوں کو نہیں بلکہ صرف اپنے جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ تو اللہ پاک جو بھائی اپنی حیثیت سے جو قربانی کر رہا ہے، اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر اس کو قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، بڑا گوشت، اس کے کیا فائدے ہیں اور کون سے مزاج والوں کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سے مزاج والوں کے لیے نقصان کار ہے۔ بڑے کا گوشت یعنی اس میں کٹے کا گوشت بھی شامل ہے، گائے کا، بھینس کا، بچڑے کا، یہ سارے گوشت اس میں بڑے میں آ جاتے ہیں۔ کہ بڑے کا جو گوشت ہے اس کا مزاج جو ہے وہ خشک سرد ہے۔ خشک سرد مزاج والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جسم کے اندر سیاہی پیدا کرتی ہیں، جسم کے اندر تیزابیت پیدا کرتی ہیں، جسم کے اندر سودا پیدا کرتی ہیں اور سودا کو جسم کے اندر روک دیتی ہیں۔ پھر اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگ
اس بڑے کے گوشت کو کھائیں گے تو ان کو فائدہ بھی ہوگا، تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو ان کا آخر میں ذکر ہوگا، لیکن یہ بڑے کا گوشت جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتا ہے، کیونکہ جسم کے اندر خشکی یہ پیدا کرتا ہے، جسم کے اندر تیزابیت پیدا کرتا ہے، ہمارے لیور کے فنکشن کو ڈس آرڈر کر دیتا ہے، اس سے ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جاتے ہیں، بڑے کے گوشت کھانے سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، بڑے کا گوشت کھانے سے فیٹی لیور ہو جاتا ہے، بڑے کا گوشت کھانے سے دل کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، دل کی شریانیں جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں، کلاٹس بن جاتے ہیں، خون جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر بن جاتا ہے، معدے کو یہ خراب کرتا ہے، ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے، تیزابیت پیدا ہوتی ہے، معدے میں جلن پیدا ہوتی ہے، معدے کے اندر السر پیدا ہوتا ہے، پھر یہ خشکی کے امراض جیسے ارتھرائٹس ہے، گینٹھیا ہے، جوڑوں کے درد ہیں، یہ پیدا ہوتے ہیں اس سے، پھر یہ قبض پیدا کرتا ہے، پھر یہ نیند کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتا ہے، نیند آپ کی اس سے خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک عنصر ہے جو آپ کی دل کی دھڑکن کو تیز کرتا ہے، جب آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوگی تو آپ کی نیند جو ہے وہ پراپر نہیں ہوگی، آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی، اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر بری عادات وہ جنم لے گی، جیسے بچوں کے اندر بری عادات آ جاتی ہیں، نوجوانوں کے اندر بری عادات آ جاتی ہیں، بڑوں کے اندر بھی بری عادات آ جاتی ہیں، اور اس سے بلا وجہ شہوت اور مردانہ کمزوری کے اندر جو ہے وہ صورت انزال کا مسئلہ اس سے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کے بے شمار نقصانات ہیں بڑے کے گوشت کے، اور میڈیکل کے لحاظ سے بھی، طب کے لحاظ سے بھی، کسی بھی طریقہ علاج کے اندر اس کو مفید نہیں سمجھا جاتا، الا اس صورت کے اندر کہ اگر آپ کی تحریک اعصابی ہے، رطوبات کی زیادتی ہے، بلڈ پریشر آپ کا لو رہتا ہے، دل آپ کا انتہائی کمزور ہے، اس صورت کے اندر آپ کو یہ گوشت جو ہے وہ فائدہ دے سکتا ہے۔ تو ایسے بچے جن کے اندر رطوبات زیادہ ہیں تو ان کو اگر آپ استعمال کروائیں گے تو ان کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ناظرین، بکرے کا گوشت جو ہے اس کے اندر ہائی پروٹین موجود ہے، اور اس کے اندر منرلز موجود ہیں، اور اس کے اندر بے انتہا وٹامنز بھی موجود ہیں۔ اس کے اندر وٹامن بی، وٹامن B12، وٹامن B6، وٹامن سی، وٹامن ای اور وٹامن کے اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر آئرن بھی وافر مقدار میں موجود ہے۔ اگر کیلریز کی بات کی جائے تو اس کے اندر 230 تقریباً کیلریز موجود ہیں، اور فیٹ جو ہے وہ صرف 2 گرام اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر کولیسٹرول بھی موجود ہے، لیکن گڈ کولیسٹرول ہے، بیڈ کولیسٹرول اس کے اندر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کیلشیم بھی موجود ہے اور میگنیشیم بھی موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن کیا یورک ایسڈ کے لیے یہ مفید ہے؟ کیا ارتھرائٹس، گینٹھیا والے مریضوں کے لیے یہ مفید ہے؟ کیا فیٹی لیور والے اس کو کھا سکتے ہیں؟ کیا شوگر والے اس کو کھا سکتے ہیں؟ کیا کولیسٹرول والے اس کو کھا سکتے ہیں؟ کیا ہائی بلڈ پریشر والے اس کو کھا سکتے ہیں؟ کیا کولیسٹرول والے اس کو کھا سکتے ہیں؟ کہ عضلات کی مضبوطی کے لیے
یہ ایک بہترین سورس ہے۔ پھر یہ خون کی کمی پوری کرتا ہے، آئرن کی کمی جو ہے یہ پوری کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر کیلشیم اور میگنیشیم موجود ہونے کی وجہ سے یہ ہماری ہڈیوں کو بھی جو ہے یہ مضبوط کرتا ہے۔ یہ باڈی بلڈرز کے لیے جو اپنی باڈی بنانا چاہتے ہیں، طاقت عضلات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ بہترین چیز ہے۔ پھر اس کے اندر وٹامن سی اور ای موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ ہماری اسکن کے لیے، اسکن کے سیلز کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ پھر اس کے اندر وٹامن کے اور کیلشیم، وٹامن B12 موجود ہونے کی وجہ سے ڈپریشن اور انزائٹی میں یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ دل کو جو ہے وہ طاقت دیتا ہے، بلڈ کی سرکولیشن کو جو ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ جن لوگوں کی دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے اور بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں پہنچ پاتی، تو ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر یہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گوشت کھانے سے ہمارا وزن بڑھ جائے گا۔ نہیں، آپ بکرے کا گوشت کھائیں، اس سے انشاءاللہ آپ کا وزن بڑھے گا نہیں بلکہ وزن کم ہوگا۔ جو موٹاپے کا شکار ہیں ان کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ اس کے علاوہ یہ مردانہ کمزوری، سیکسول ویکنیس کے اندر بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور آپ کے مردانہ جو ہارمونز ہیں ان میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کو جو ہے یہ بڑھاتا ہے۔ اسپرم آپ کے اس سے بڑھتے ہیں، بے اولادی اس سے جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اب یہاں پر سوال ہوتے ہیں کہ یہ یورک ایسڈ والے، جی بالکل، یورک ایسڈ والے مریض اس کو کھا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس سے یورک ایسڈ نہیں بڑھتا۔ بڑے گوشت سے بڑھتا ہے لیکن اس بکرے کے گوشت سے یورک ایسڈ نہیں بڑھتا۔ نہ اس سے ٹرائیگلیسرائڈ بڑھیں گے، نہ اس سے آپ کی شوگر بڑھے گی۔ شوگر والے مریضوں کے لیے تو بہت ہی زبردست ہے، اس سے شوگر ان کی نہیں بڑھے گی۔ ہائی بلڈ پریشر والے اس کو کھا سکتے ہیں، اس کا بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کولیسٹرول والے مریض جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، اس سے ہمارا جو گڈ کولیسٹرول ہے وہ اس سے بڑھتا ہے، اور جو بیڈ کولیسٹرول ہے وہ اس سے کم ہوتا ہے۔ اب اس میں اکثر مشہور ہے کہ گوشت جو ہے وہ بواسیری جو مریض ہیں وہ نہیں کھا سکتے۔ بالکل کھا سکتے ہیں، بکرے کا گوشت بواسیر کے مریض ہیں یا چولہا اور فشر کے مریض ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ نے ہری مرچ اور لال مرچ جو ہے وہ یا تو نہ شامل کریں، اگر شامل کرنی ہے تو بہت ہی ہلکی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ کالی مرچ آپ زیادہ استعمال کریں گے اس کے اندر تو انشاءاللہ بواسیر والا مریض بھی کھا سکتا ہے، فسچولا والا بھی کھا سکتا ہے، فشر والا بھی کھا سکتا ہے۔ پھر حاملہ خاتون کے حوالے سے سوال ہوتا ہے کہ کیا وہ بکرے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ جی بالکل، اگر ان کا مہینہ جو ہے 7واں، 8واں، 9واں ہے، آخری یعنی مہینے چل رہے ہیں، تو بالکل کھا سکتے ہیں۔ اگر ابتدائی ایام ہیں، یعنی مہینہ ہوا ہے، 2 مہینے 3 مہینے تک جو ہے وہ استعمال اس کو نہ کریں۔ اب آتے ہیں اس کے مزاج کی بات، تو مزاج اس کا جو ہے وہ گرم تر ہے، یعنی غدی اعصابی مزاج ہے۔ یہ عضلاتی مریض والوں کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ عضلاتی سوزش ہے، عضلاتی میں جتنے بھی ان کے مسائل ہیں، نیند کی کمی میں بھی جو ہے یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ قبض کے اندر بھی یہ مفید ہے۔ تو یہ بکرے کا گوشت جو ہے وہ کھانا چاہیے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے اوپر ایک انعام ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو اعصابی مزاج والے ہیں، رطوبت والے مزاج والے ہیں، بلغم مزاج والے ہیں، پیشاب کی زیادتی والے مریض ہیں، وہ تھوڑا سا اس کو کھانے میں احتیاط کریں۔ آپ جو بھی گوشت بناتے ہیں اس میں کچھ مسالے ایسے ہیں جو لازمی طور پر آپ کو گوشت میں ڈالنے چاہیے، چاہے آپ گوشت فرائی کرتے ہیں، چاہے آپ گوشت کا سالن بناتے ہیں، چاہے آپ گوشت کا قیمہ اور کباب بناتے ہیں، لیکن ان مسالوں کو آپ نے لازماً استعمال کرنے ہیں۔ وہ کون سے مسالے ہیں؟ لہسن، ادرک، کالی مرچ، پیاز، اجوائن اور زیرہ، یہ آپ لازماً ڈالیں۔ اور کچھ مسالے ایسے ہیں جو کم مقدار میں آپشنل ہیں،
وہ آپ ڈال سکتے ہیں. مثلاً ہری مرچ ہیں وہ آپ حسب ذائقہ اور کم مقدار میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں. لال مرچیں ہیں وہ بھی کم مقدار میں آپ ڈال سکتے ہیں. لونگ دارچینی وہ بھی آپ کم مقدار میں ڈال سکتے ہیں، لیکن زیادہ ترجیح جو میں نے پہلے مسالے بتائے ہیں ان کو ترجیح زیادہ دیں. پھر گوشت کے ساتھ دہی کا استعمال لازماً کریں اور کیلے کا استعمال بھی لازماً کریں. اب آپ کو ایسا نسخہ دیتا ہوں جو ہاضمے کے لیے بہت ہی مفید ہے. نہ صرف یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ اس کو ہمیشہ اپنے گھر میں بنا کے رکھیں اور اس کو استعمال کریں. چھوٹا بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب اس کو استعمال کریں. بلڈ پریشر والا بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، شوگر والا مریض بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو اس میں آپ نے اجوائن لینی ہے 50 گرام، زیرہ سفید آپ نے 100 گرام لینا ہے، کلونجی آپ نے 20 گرام لینی ہے، سنا مکی آپ نے 20 گرام لینی ہے، کالی مرچ آپ نے 20 گرام لینی ہے، پودینہ خشک آپ نے 30 گرام لینا ہے، اور فل دراز آپ نے 30 گرام لینا ہے. آپ نے جو چیزیں لینی ہیں ان کو پہلے اچھی طرح سے آپ نے صاف کر لینا ہے. زیرہ سفید کو بہتر یہی ہے کہ آپ سرکے کے اندر ڈال کے اس کو خشک کر لیں، 2-3 دن لگیں گے. اگر ابھی ٹائم نہیں ہے تو بعد میں اس طرح بنا لینا، ابھی آپ اس کو ایسے ہی پیس لیں. پھر سنا مکی اس کی ڈنڈیاں آپ نکال لیں، خالی پتے جو ہے وہ اس میں 20 گرام شامل کرنے، یعنی آپ 50 گرام لیں اور خالی پتے اس میں سے 20 گرام جو ہے وہ نکال لیں، اس میں شامل کر لیں. پھر پودینہ بھی آپ نے خشک والا لینا ہے، یہ ہرا پودینہ آپ نے نہیں لینا، یہ پنسار سے آپ کو خشک پودینہ ملے گا. تو ساری چیزوں کو آپ اچھی طرح سے صفو بنا لیں. 1/4 چمچ آپ ہر کھانے کے بعد کھا لیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے. اس طرح کی مفید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں. کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کامنٹس باکس کے اندر ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو خوب شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.